السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، رام لیلا میدان میں حضرت امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو بیان دیا تھا کہ اوم ہی اللہ ہے اور اللہ کو ہی ہندو اوم کہتے ہیں، جس طریقے سے اللہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ایک ہے، اس کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اسی نے آسمان و زمین کو بنایا، اسی طریقے سے عقیدہ ہے ہندوؤں کا کہ اوم ایک ہی ہے، اسی نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کا کوئی روپ نہیں ہے۔ اس بیان کے بعد ہندوؤں میں شدید ناراضگی دیکھی گئی تھی، پوری میڈیا میں اس کا چرچا ہو رہا تھا، جہاں پر دنیا بھر کے اکثر مسلمانوں نے حضرت والا کی حمایت میں بیان دیا تھا اور حضرت والا کی تعریف کر رہے تھے۔ وہاں پر کچھ آٹے میں نمک کے برابر مخالفین بھی تھے، جنہوں نے حضرت والا کے اس بیان کو لے کر شدید طور پر مخالفت کی اور اپنے سینوں میں برسوں سے چھپا ہوا عناد اور دشمنی نکال کر رکھ دیا تھا، اور میڈیا میں بھی اور اپنے چینل پر بیٹھ کر خوب بھونکنا بھی شروع کیا تھا۔ ہم نے بہت دنوں سے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ اس وقت کے جو تقابل ادیان کے ماہر ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو عالمی پیمانے پر خدمت انجام دے رہے ہیں، خاص طور سے تقابل ادیان کے سلسلے میں، اسلام کے دفاع کے سلسلے میں، غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کہ ہندوازم کیا ہے، جو لوگ اسلام مذہب پر اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ہم نے ان کا بیان ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آخر مولانا مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سلسلے میں ان کا کیا رجحان ہے، اس سلسلے میں ان کا کوئی بیان ہو، کوئی کلپ مل جائے تو مناسب ہوگا، ناظرین کو فائدہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ان کی جہالت سب کے سامنے آ جائے گی، ان کی ہر دھر میں ان کی دشمنی کا پول کھل جائے گا کہ جو لوگ بھونک رہے ہیں حقیقت میں وہ حقیقت علم سے ناواقف ہے، ان کا علم اور مبلغ علم وہاں تک نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ اس طریقے سے بھونک رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا پھل مل جاتا ہے، انسان جب کسی چیز کی تلاش میں جستجو میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس میں کامیابی نصیب کرتا ہے۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ بیان مل گیا جس سے ہمیں تلاش تھی۔ امید ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ جناب ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رام لیلا میدان میں جو بیان دیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جس طریقے سے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک اوم ایک ہے، اسی نے آسمان و زمین کو بنایا، اسی کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، انہیں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی نے آسمان و زمین کو بنایا۔ ان تمام قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو جسے اوم کہتے ہیں، مسلمان اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ جناب ذاکر نائک صاحب نے جو تفصیلات بیان کی ہیں بھگوان کے سلسلے میں، انہی کی کتابوں سے، ہندوؤں کی کتابوں سے، ان تمام تفصیلوں کو آپ غور سے سنیں۔ پہلے آپ مولانا مدنی صاحب کا یہ بیان سنیں کہ انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان سنیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس کے بعد واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، کس کا بیان صحیح ہے، اور جو لوگ بھونک رہے ہیں اس کا مبلغ علم کیا ہے، اس کی نادانی پر انہیں افسوس کرنا چاہیے، اور جنہوں نے بکواس کی ہے، جنہوں نے حضرت والا کو گندی گندی گالیاں دی ہیں، انہیں سرعام معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرح کا بیان دے کر اسلام کے خلاف بیان دیا ہے، کفریہ بیان دیا ہے، انہیں اپنے آپ پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے، مولانا مدنی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے مولانا مدنی کے علم سے انہیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بنا تاخیر کہ آپ پہلے حضرت والا کا بیان سنیں، اس کے بعد آپ ذاکر صاحب کا بیان سنیں گے، اس کے بعد اور کمنٹ میں بتائیں کہ مولانا مدنی صاحب نے جو بیان دیا کیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے،
وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے، انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین. میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے. جی ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے. Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی. اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے. صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے. ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں، دو رخ. آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے، ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے. لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیہ اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس قصج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے. بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل. اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایشور، اللہ، بھگوان، خالق، مالک ایک ہی ہے. اور اس خالق، مالک، ایشور، بھگوان، اللہ کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. Hope that answers the question.